Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ وہ اسباب، وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے مال و رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں چند چیزیں ایسی انجام دیتے ہیں جن کی طرف ہم متنبہ نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے ہمارے مال و رزق میں، گھر میں برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہیں۔ جو آسانی سے مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، اردو کتاب تہذیب الاسلام سے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ عربی کتابیں حدیث کی بہت ساری ہیں جن میں یہ چیزیں بارہا ذکر کی گئی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مال و رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ گھر میں مکڑی کا جالا ہو۔ گھر کے اندر جو مکڑی جالا بناتی ہے گھروں میں، اس کو زیادہ دیر تک اگر آپ رہنے دیں گے تو رزق میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ حمام میں پیشاب کرنا، حمام سے مراد وہ باتھ روم جہاں آپ نہاتے ہیں، علیحدہ سیپریٹ حمام ہے، اس میں آپ جا کے نہاتے ہیں۔ نہانے کے دوران آپ وہیں پیشاب کرتے ہیں یا عمومی طور پہ اس کو پیشاب کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں باتھ روم کو، تو اس وجہ سے بھی رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک اٹیچ باتھ ہے مثلاً کہ اس میں آپ کا جو ہے ایک ہی باتھ روم میں آپ کی سیٹ لگی ہوئی ہے، وہاں آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں اور ساتھ آپ کا حمام بھی ہے، تو وہاں آپ سیٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹوائلٹ والی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو باتھ روم کا ایک سیپریٹ حصہ ہوتا ہے، باتھ روم شمار ہوتا ہے، اس میں آپ پیشاب کریں گے تو یہ رزق میں کمی کا باعث بنے گا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا، انسان مجنب ہے، جنابت کا غسل اس پر واجب ہوا ہے، چاہے احتلام ہوا ہے یا مباشرت کی ہے، اس کے بعد فوراً وہ کچھ کھائے پیے گا تو اس سے بھی رزق میں کمی آئے گی۔ اگر وضو کر لیں، حتیٰ کہ آپ ہاتھ دھو کے کلیاں بھی کر لیں، پھر بھی کراہت دور ہو جائے گی اور اس چیز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن فوراً جنابت کے دوران آپ کھائیں پیئیں گے تو رزق میں کمی ہوگی۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، عمومی طور پہ آج کل رواج بن گیا ہے، شیشہ اونچا ہوتا ہے اور سامنے ہم کھڑے ہو کے کنگھی کرتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مال و رزق میں برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی کے بعد کوڑا رہنے دینا، صفائی کرتی ہیں خصوصاً خواتین جو گھروں کی، اور وہ کوڑا وہیں گھر میں رہنے دیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی کر کے کوڑے کو کلوز کر کے کوڑے دان میں اور باہر پھینک دینا چاہیے۔ اور کوڑا دان گھر میں ہے جس میں آپ کوڑا اکٹھا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر کے کونے میں کوڑا اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ کوڑا دان کا کوڑا بھی رات سے پہلے آپ باہر پھینک دیں جہاں آپ پھینکتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بار بار بات میں وہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ زنا کرنا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، زانی انسان جو ہے اس کے رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حرص کرنا، یعنی اپنے پاس بھی موجود ہے سب کچھ لیکن دوسروں کا دیکھ کے برداشت نہ کرنا، اور اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں ہے، یعنی حرص مطلب لالچ رکھنا، تو اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان سونا، یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ مغرب پڑھ لی جاتی تھی اور پھر عشاء سے پہلے وہ جو ہے سو جاتے تھے، جس طرح سابقہ ادوار تھے، صحابہ اصحاب جو ہے اہل بیت کے، نبی کے، یا مثلاً کہ ان کے بعد کہ مغرب کے وقت جو ہے سب کام سمیٹ دیے جاتے تھے، مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے پھر تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر نماز عشاء پڑھی جاتی تھی، تو اس وجہ سے یعنی وہ بعض اصحاب جو ہے یا بعض لوگ سو جاتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے مسلک میں تو نمازیں مغرب پڑھ لی اور فوراً عشاء پڑھ لی، یہ بات سادے کی نہیں آتی کہ ہم مغرب و عشاء کے درمیان سوئیں گے، تو ہمارے یعنی تقریباً آج کے دور میں یہ بات ویسے بھی نہیں ہے کہ ہمارا اس وجہ سے رزق میں کمی ہو، مغرب و عشاء ہم تقریباً اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا عمومی طور پہ یہ ایک عادت بن گئی ہے، بات پہ جھوٹ بولنا، یہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی کمی آتی ہے۔ طلوع فجر سے پہلے سونا، یہ اہم ترین چیز ہے، اہم ترین، اس کے بارے میں کافی روایات، مستند روایات اور تاکید کی گئی ہے اہل بیت کی طرف سے کہ آپ صبح کی نماز جو ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد تعقیبات کریں، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو نہیں سونا چاہیے۔
تو ہم جو نماز پڑھ کے فوراً اور تعقیبات کی نہ کی اور فوراً ہم سو گئے تو اس کی وجہ سے رزق میں کمی، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے نماز فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، وہی وقت ہوتا ہے جب ہمارا رزق لکھا جاتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ اگر ہم سو رہے ہوں گے تو وہ رزق ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ گانے سننا، موسیقی سننا، وہ راگ سننا، گانے کے اوپر، موسیقی کے اوپر انشاءاللہ اسپیشل ایک ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں جلد ہی کہ کون سی موسیقی حرام ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے، تفصیلی ہم ذکر کریں گے۔ گانے سننا بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ رات کے سوالی کو لوٹانا، رات کو اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آ گیا ہے اللہ کے نام پہ، اس نے کھانا مانگا ہے، پیسے مانگے، اس کو آپ نے خالی لوٹایا ہے تو یہ بھی آپ کے رزق میں کمی کا باعث بنے گا۔ فضول خرچی کرنا، فضول خرچی تو آٹومیٹکلی ہر انسان کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ فضول خرچی کی ہے تو رزق میں کمی ہو جائے گی۔ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اعتدال پسندی پہ چلنا چاہیے۔ اقربا کو اذیت دینا، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو آپ کے اقربا ہیں، ان کو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے ایسے ان کو اذیت میں رکھنا، ان کے خلاف رہنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ آج کل تقریباً معاشرہ جو ہے اس چیز کی طرف چل پڑا ہے کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی رہتی ہے کہ کس کو کس طرح ٹارچر کرنا ہے، تو یہ جو ہے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور اقربا کے، ہمسایوں کے، ان تمام حقوق اللہ نے، اہل بیت نے واضح طور پہ بتا دی ہیں۔ ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو خدا کی ذات ہمارا بھی خیال رکھے گی۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔